दरवाजा इतनी बुरी तरह से बज रहा था कि मैं सहम कर बिस्तर में ही बैठी रह गई थी। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उठ के दरवाजा खोलती। ये सोच सोच कर मेरी जान निकल रही थी कि न जाने रात के इस पहर कौन दरवाजे पे आके खड़ा हो गया होगा। बेख्तियार ही मुझे रहमत की याद सताई। रहमत जैसा भी था, उसने हमेशा मेरी हिफाजत की थी, मेरा ख्याल रखा था। ये तो मैं थी जिसे उसकी मौजूदगी से नफरत हुआ करती थी। उसका वजूद मुझे कांटे की तरह चुभता था। लेकिन आज रात की इस तारीकी में जब मुझे अपनी इज्जत खतरे में नजर आई तो बेख्तियार मुझे रहमतुल्लाह याद आया। दरवाजा दोबारा से बजा तो मैंने बिस्तर पर पड़ी रजाई को अपने वजूद पर ऐसे लपेट लिया जैसे वो रजाई मेरी हिफाजत कर सकती हो। खौफ के मारे मैंने आंखें बंद की तो मोहल्ले के बदमाश मर्दों की नजरें मेरे चेहरे के आगे लहराने लगी, जो काफी दिनों से मुझे परेशान कर रहे थे। न जाने रात के इस पहर उनमें से कौन चला आया था। बाहर जोरों से बारिश बरस रही थी, बिजली कड़क रही थी। ऐसे में रात की खौफनाकी और तारीकी में मजीद इजाफा हो गया था। ये सोच सोच कर मुझे खौफ आ रहा था कि अगर आज की रात कोई घर में घुस आया या किसी ने दीवार फलांग ली तो मेरे साथ क्या होगा। वैसे भी मोहल्ले में सभी को मालूम था कि मैं तन्हा इस घर में रहती हूँ और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। शायद यही वजह थी कि मैं हर किसी को आसान हदफ नजर आती थी। कुछ देर और गुजरी तो दरवाजा ऐसे बजा जैसे कोई तोड़ के अंदर दाखिल हो जाएगा, और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत की और धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंच गई, क्योंकि घर की दीवार भी छोटी थी। अगर मैं दरवाजा ना खोलती तो दीवार कूदना कोई मुश्किल काम नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से गरजदार आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। उस आवाज को सुनते ही मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मुझे हरगिज भी उम्मीद नहीं थी कि रात के इस पहर दरवाजे पर मुझे ये आवाज सुनाई देगी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वो गुस्से के आलम में अंदर दाखिल हुआ था। उसने दरवाजा वापस लॉक किया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे घसीटता हुआ अंदर लाया, बिस्तर पर धकेलते हुए कहने लगा, खुद को कोई बहुत ज्यादा बहादुर समझती हो, बहुत बाहिम्मत हो, अकेले इस घर में रह सकती हो। मैं बस उसकी भूरी आंखों में देखती रह गई, जहां गुस्से से सुर्खी छा रही थी। मुट्ठियां भींचते वो इस तरह मेरी तरफ देख रहा था जैसे मुझे नजरों से ही खा जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने हकलाते हुए जवाब दिया, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं तन्हा रह सकती हूँ। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मैंने ये जवाब दिया था, वरना ये तो मेरा दिल ही जानता था कि दरवाजे पे जाने से पहले मैं कैसे सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। जी मिसेस, मैं बहुत बखूबी जानता हूँ इस बात को कि आप कितनी बहादुर हैं और क्या कुछ कर सकती हैं। मुझसे ज्यादा इस बात को और कौन वाकिफ होगा। उसकी तंजिया मुस्कुराहट पर मैंने अपनी नजरों का जाविया बदल लिया। इतनी हिम्मत ही कहाँ थी कि मैं उसकी नजरों से नजरें मिला पाती। मेरे दिल की अजीब हालत थी। जब वो नहीं था तो उसके होने की दुआएं मांग रही थी, और अब जब वो सामने खड़ा था तो दिल चाह रहा था कि खुद ही मंजर से गायब हो जाऊं। अपनी बेबसी और लाचारी को मैं उसके आगे बयान नहीं करना चाहती थी। अब क्या बिस्तर पे ही पड़े रहने का इरादा है आसिया साहिबा? अपना सामान उठाएं और चलें मेरे साथ, गरजदार आवाज में कहते रहमतुल्लाह ने खुद ही मेरा सामान समेटना शुरू कर दिया। सामान क्या था, महज 4 जोड़े और 2-4 किताबें। यही मेरी कुल कायनात थी। बड़ी तेजी से हाथ चलाते में रहमतुल्लाह ने खुद ही मेरा सारा सामान बैग में डाला और एक भरपूर नजर पूरे घर पर दौड़ाई। बस इसके सिवा तो कुछ नहीं है ना यहाँ तुम्हारा? उसके लहजे में अजीब सा तंज था, जैसे जताना चाह रहा हो कि मैं खाली हाथ थी और खाली हाथ ही हूँ। मैंने खामोशी से नफी में सर हिलाया तो उसने बाहर चलने का इशारा किया। मैंने एक नजर उस पे डाली और साफ इनकार कर दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। वो जो कुछ कदम आगे बढ़ गया था, मेरी बात सुन के वापस पलटा। कदम कदम चलता मेरे करीब आया, मुझे बाजू से पकड़ते दीवार से लगाया, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे देखता चला गया। उसकी सांसें मेरी सांसों से टकरा रही थीं। बहुत मुश्किल से मैंने खुद पर काबू पाया था। उससे नजरें चुराती मैं अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आहनी हाथों से अपनी नाजुक कलाइयों को आजाद करवाना मेरे लिए नामुमकिन था। जितना तमाशा करना था तुम कर चुकी हो आसिया, बाकी का तमाशा घर चल कर करना, वरना। सख्त लहजे में कहते उसने मुझे बावर करवाने की कोशिश की कि वो खुद पे काबू कर रहा है। रहमतुल्लाह का ये रूप मेरी जान निकाल रहा था। मैंने मुजाहिमत करना बंद कर दी।
اس نے بازو سے پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ باہر کھینچنا شروع کیا۔ گھر لاک کرتے ہوئے اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ تب تک میں بھیگ چکی تھی۔ بھیگ تو وہ بھی گیا تھا، لیکن وہ مرد تھا اس لیے برداشت کر گیا، مگر میں سردی کی اس بارش میں بھیگنے کے بعد تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرا لباس میرے وجود سے چپک گیا تھا، اور گاڑی میں بیٹھنے کے باوجود بھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر ابھی بھی ٹھنڈک اتر رہی ہو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی، اور میں نے خود کو اپنے آپ میں سمیٹ لیا۔ اس کی نظریں ونڈ اسکرین پر تھیں۔ بارش کی موٹی موٹی بوندیں اسکرین پر پڑتی سامنے کے منظر کو دھندلا کر رہی تھیں۔ وہ بڑی مہارت سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا، اور میں چوری چپ کے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک کر اس کے چہرے کو بھگو رہی تھیں۔ اس کی وائٹ شرٹ اس کے وجود سے چپک چکی تھی۔ لمحے بھر میں وہ میرے جذباتوں کو دہکا گیا تھا۔ میں نے پوری شدت سے خود پر قابو پاتے اپنی نگاہوں کو کھڑکی کے پار گزرتے سیاہ منظروں پہ ڈال دیا۔ ہمارا رشتہ کیا سے کیا ہو گیا تھا، اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے غلطی میری تھی یا حالات کی، لیکن جو کچھ بگڑ چکا تھا وہ کیسے صحیح ہونے والا تھا، مجھے بھی اس کا علم نہیں تھا۔ فی الحال میرے دل کو اس بات کا سکون ہو گیا تھا کہ اب میں تنہا نہیں ہوں۔ رحمت اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ساتھ جو کبھی مجھ سے ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہوتا تھا، جو اس کے مل جانے پر میرا دل خدا کا شکر گزار ہو رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ ایک تنہا عورت کے لیے اس معاشرے میں چند راتیں عزت کے ساتھ گزار لینا بہت بڑی بات ہے، اور خدا کا شکر تھا کہ میری عزت بالکل محفوظ تھی۔ آدھے گھنٹے کا راستہ ہم نے 1.5 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ بارش کی وجہ سے سڑکیں پوری طرح ڈوب چکی تھیں، ہر طرف اندھیرا تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں داخل ہوئی تو اندرونی دروازے پر مجھے تائی اماں نظر آ گئی۔ وہ سخت نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ رحمت میرے سامان کا بیگ اٹھا کر اندر کی طرف بڑھا تو وہ غصے میں کہنے لگی، رات کے اندھیرے میں تمہیں گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی اس لڑکی کے لیے۔ تائی اماں نے حقارت بھری نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ ان کی نظروں میں جو نفرت اور چبھن تھی اس نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے شرمندگی سے نظریں چرا لی۔ ان کی اس نفرت کی وجہ بھی تو میں ہی تھی۔ رحمت نے بس ایک نظر اپنی ماں پہ ڈالی اور اندر کی طرف چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ روم میں آئی۔ رحمت نے تکیہ اٹھا کے صوفے پہ ڈالا، کہنے لگا سکون سے بستر پر آرام کرو، باقی کی باتیں میں تم سے صبح کروں گا۔ اس کے لہجے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی غصے میں تھا۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے ایک آر پار ہوتی نگاہ مجھ پہ ڈالی، کہنے لگا مٹی کی مورت بن کے کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ جاؤ پہلے اپنا یہ لباس تبدیل کر لو، ایسا نہ ہو ٹھنڈ لگ جائے، پھر تمہاری خدمت کے لیے میں قریب آؤں گا تو تمہیں لگے گا کہ میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رحمت کے لفظوں نے ماضی کے چند لمحوں کو میری آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ آج بھی کچھ نہیں بھولا تھا۔ میں نے ایک بار پھر شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ میں اپنے ہر لفظ پر آج پچھتا رہی تھی۔ رحمت نے اپنا لباس تبدیل کیا اور وہ خاموشی سے صوفے پہ لیٹ گیا۔ میں نے بھی اپنے کپڑے بدلے اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ رحمت کا قد لمبا تھا، صوفہ 2 سیٹر تھا، اس لیے اس کے پاؤں باہر کی طرف جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کے مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ اس قدر تکلیف میں ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ کتنا طویل سفر طے کر کے آج ہی شہر لوٹا تھا۔ کچھ دیر تک میں نے اسے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن دل بے ایمان ہوا۔ رحمت کی تھکن اور اس کی بے چینی دیکھ کے مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے آہستگی سے اسے آواز دی، بات سنیں۔ رحمت نے سوالیہ نظروں سے مڑ کے میری طرف دیکھا تو میں نے جھجکتے ہوئے کہا کہ آپ بیڈ پہ سو جائیں، میں صوفے پہ سو جاتی ہوں، میرا قد تو ویسے بھی چھوٹا ہے۔ میری بات سن کر رحمت کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے میری جانب کروٹ لی، پھر کہنے لگا، ہاں قد بھی چھوٹا ہے اور دماغ بھی، جبھی تو تمہیں سیدھی بات سمجھ نہیں آتی۔ رحمت کی اس بات پہ مجھے تپ چڑھی تھی۔ میں نے ناراضگی سے کہا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ جواب میں بنا کچھ کہے اس نے واپس کروٹ بدل لی، جس کا واضح مطلب تھا کہ وہ بیڈ پر نہیں آنا چاہتا۔ میں خاموشی سے لیٹ گئی۔ رحمت کی چوڑی پشت میری جانب تھی، اس کی پشت پر میری نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا ہاتھ بڑھاؤں اور اسے چھو لوں، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اپنی خواہشات پر، اپنے دل پر اتنے پہرے بٹھا رکھے تھے کہ میں چاہ کر بھی فاصلوں کو مٹا نہ سکی۔ ہم دونوں کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، لیکن اس 1 سال میں ہمارے درمیان کے فاصلے کبھی ختم ہی نہ ہو سکے، اور وجہ صرف اور صرف میں تھی۔ رحمت نے تو کئی بار میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا،
लेकिन हर बार मैं ये कहकर उसका हाथ झटक देती कि अपनी उम्र देखी है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा फायदा उठाना चाहते हो, मुझे हासिल करना चाहते हो। तुम्हें तो बैठे बिठाए बच्ची मिल गई, लेकिन मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मेरे बाप ने ना जाने मुझे किस गुनाह की सजा दी जो तुम्हारे पल्ले बांध दिया। ये वो जुमले थे जो मैंने रहमत से एक बार नहीं 1000 बार कहे थे, और हर बार मेरी इस बात पर उसके चेहरे का रंग उतर जाता था। उसके चेहरे पर पशेमानी नजर आती थी और वो अपना हाथ पीछे खींच लेता था। लेकिन फिर किसी न किसी वजह से वो मेरे करीब आता और मैं फिर ऐसे ही बेइज्जत करके उसे खुद से दूर कर देती। मैंने पिछले 1 साल में उठते बैठते उसे ये एहसास दिलाया था कि वो मुझसे उम्र में पूरे 12 साल बड़ा है, और ये फर्क मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब रहमत को देखते हुए मैंने एक सर्द आह भरी। हमारे दरमियान की ये दूरियां आज की रात मुझे बहुत बेचैन कर रही थीं। मुझे एहसास हो चुका था कि रहमत का साथ मेरे लिए कितना जरूरी है। उसका होना मुझे कैसा सुकून देता है, उसकी मौजूदगी पर मेरे दिल में कैसी खुशी होती है। इस बात का एहसास मुझे इन चंद दिनों की जुदाई के बाद हुआ था, जो मेरी अपनी गलतियों की वजह से मुझे उठानी पड़ी थी। मेरी और रहमत की शादी के वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी। मेरे अब्बा शदीद बीमार थे। अपनी बीमारी में उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने मेरे मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है। नीचे पोर्शन में रहने वाले ताया जान के बेटे रहमत से उन्होंने मेरी शादी तय कर दी थी, और ये खबर मेरे लिए कयामत की तरह थी, क्योंकि रहमत 28-29 साल का एक जवान मर्द था जिसे मैं भाई कहा करती थी, जो मुझे पढ़ाया करता था, मेरी हर छोटी बड़ी फरमाइश को फौरन पूरी कर दिया करता था। मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी? लेकिन अब्बा का कहना था कि उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, माँ का साया पहले ही सर पे नहीं था। इसीलिए उन्होंने ताया जान से ये बात की और ताया जान ने हामी भर ली। मैं हरगिज भी रहमत से शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए अब्बा की बात सुनकर मैं तनतनाते हुए ताया जान के पोर्शन में पहुंच गई। रहमत अपने कमरे में था। मैंने गुस्से से उसके कमरे में कदम रखा तो रहमत किताबें पकड़ के बैठा हुआ था। मैंने किताब खींच के एक तरफ फेंकी, गुस्से में फुनकारी कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आप मेरे लिए बड़े भाई की तरह हैं। मेरी बात सुनकर रहमत ने ठंडी नजरों से मुझे देखा। उसकी नजरों में बहुत कुछ था। मैं एक लम्हे के लिए पजल हो गई थी। फिर वो कहने लगा, जाओ जाके ये बात अब्बा और ताया जान को समझाओ, ये फैसला उनका किया हुआ है। रहमत के लहजे से बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा जैसे उसे इस रिश्ते पर कोई गुस्सा या नाराजगी हो, और यह बात मेरे लिए बड़े अचंभे की थी। मैंने गुस्से में फिर से पूछा कि क्या आपको एतराज नहीं है? आप मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं? अपनी जैसी किसी लड़की से शादी क्यों नहीं करते? मैं अभी छोटी बच्ची हूँ, सिर्फ 15 साल की हूँ। अभी मुझे पढ़ना लिखना है, डॉक्टर बनना है। मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? रहमत ने मेरे सर पर यह कहकर एक धमाका किया कि तुम बचपन से मेरे नाम के साथ मंसूब हो। जब तुम पैदा हुई थी उसी दिन चचा ने कह दिया था कि तुम्हारी और मेरी शादी होगी। इसलिए ये रिश्ते की बात कोई अनोखी बात नहीं है। हाँ, तुम्हें ये बात जरूर चचा जान ने आज बताई है, इसीलिए तुम इतना उछल रही हो। रहमत की बात सुन के मैं 2 कदम पीछे हटी। मैंने इनकार में सर हिलाया, कहा कि अगर आप ये सब कुछ पहले से जानते थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं सुबह शाम आपको रहमत भाई कहते नहीं थकती। रहमत ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने सामने बिठा लिया। कहने लगा, मैं तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम पढ़ो लिखो, अपनी अच्छी जिंदगी गुजारो, और फिर तुम्हें इस रिश्ते का इल्म हो। अब चाचा जान की हालत ऐसी है कि ये शादी जरूरी हो गई है। लेकिन रही बात तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की, तो मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं कोई पुराने जमाने का या जालिम मर्द तो नहीं हूँ कि तुम पे जुल्म ढाऊंगा, जो तुम इतना परेशान हो रही हो। रहमत भाई की बात पर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने उन्हें एक धक्का दिया, पीछे हटते हुए कहा कि इससे ज्यादा जुल्म और क्या हो सकता है कि मेरी शादी मुझसे बड़ी उम्र के मर्द से हो। ये कहकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई। मैंने पलट कर ये भी ना देखा कि मेरी बात से उनके दिल पर कैसी कयामत गुजरी है। मैं उनके जज्बात से ना वाकिफ थी। मैंने घर में खूब शोर हंगामा किया, लेकिन जितना मैं इनकार करती उतनी अब्बा जान की हालत बिगड़ती चली जाती। और फिर बिल आखिर उनकी आखिरी सांसों में उनकी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए मैंने खुद को रहमतुल्लाह के हवाले कर दिया। 3 निकाह के बोल बोल कर मैंने अपनी जिंदगी रहमत को सौंप तो दी, लेकिन मैं इस शादी को कबूल नहीं कर पाई।
ابا جان کی زندگی میں ہی میں رخصت ہو کر رحمت اللہ کے کمرے میں تو پہنچ گئی تھی، لیکن میں نے انگلی اٹھا کر صاف رحمت کو تنبیہ کر دی تھی کہ میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ مجھے دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں نے اس کا تکیہ اٹھا کے صوفے پہ پھینکا تھا، اور اس 2 سیٹر صوفے کو میں نے اس کے لیے خود چنا تھا اور خود بستر پہ لیٹ گئی تھی۔ اس رات سے لے کر آنے والی کئی راتوں تک وہ خاموشی سے اسی صوفے پہ سوتا رہا۔ اس کا قد دراز تھا، اسے بہت پریشانی ہوتی تھی، لیکن وہ کبھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ پھر ابا کا انتقال ہو گیا، زندگی میں کچھ نہ رہا۔ میں ہر وقت روتی رہتی۔ رحمت مجھے سنبھالنے کے لیے قریب آتا تو میں صاف کہتی کہ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، تمہاری ان حرکتوں سے میں تمہاری نہیں ہو سکتی، اپنی عمر دیکھو۔ یہ بات میں نے رحمت اللہ کو نہ جانے کتنی بار جتائی تھی کہ وہ مجھ سے بڑا ہے، اور وہ خاموشی سے میری ہر بات سن لیا کرتا تھا۔ کئی بار میں نے اس کے چہرے پر پشیمانی دیکھی، کئی بار وہ وضاحت دینے کے لیے میرے قریب آتا تھا، لیکن میں ہر بار اسے دھکیل دیتی۔ پھر ایک رات موسم بہت خوشگوار تھا، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ میں ایسی لان میں بیٹھی ہوئی تھی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ رحمت میری تلاش میں میرے پاس چلا آیا۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے منہ پھیر رکھا تھا۔ ایک دم زور سے بجلی کڑکی اور میں گھبرا کے رحمت کے قریب ہو گئی۔ اس نے جیسے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹنا چاہا تو میں نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا اور خود کو اس سے چھڑواتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ کمرے کی طرف آیا تو میں نے اس کا تکیہ اٹھا کے باہر پھینکا اور کہا کہ آج کی رات تم اس کمرے میں نہیں سو سکتے۔ بس اسی وقت تائی جان نہ جانے کیسے وہاں آ گئی، اور پھر انہیں ساری بات کا علم ہو گیا۔ وہ جان گئی کہ 8 مہینے ہونے کے باوجود میرا اور رحمت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بات رحمت اپنے ماں باپ سے چھپاتا آیا تھا، وہ میری نادانی اور غصے کی وجہ سے کھل گئی۔ اس وقت تو تائی جان نے مجھے کچھ نہ کہا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگیں۔ اپنے بیٹے کا کھویا کھویا انداز اور اس کا بجھا بجھا چہرہ، اس کی وجہ وہ جان گئی تھی۔ رحمت نے کمرہ تو الگ نہیں کیا تھا، لیکن وہ صوفے پہ ہی سونے لگا تھا۔ پھر رحمت کو اپنے کاروبار کے کام سے دوسرے شہر جانا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے ایک گھر دکھایا، اس کی چابیاں میرے حوالے کی، کہا کہ یہ گھر میرے نام ہے، اور یہ بتایا تھا کہ یہ گھر پہلے میرے ماں باپ کا تھا۔ میرے ماں باپ پہلے اس گھر میں رہتے تھے، مگر پھر انہوں نے اس گھر کو کرائے پہ چڑھا دیا تھا اور تایا جان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔ کیونکہ ابا کا کام اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ کرائے کے پیسوں سے گزارا کرتے تھے۔ تایا جان کے گھر میں رہ کر ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ تایا جان نیک فطرت کے آدمی تھے، انہوں نے چھوٹے بھائی کی کمزوری کو اپنی محبت میں چھپا لیا تھا۔ اس گھر کی چابیاں میرے حوالے کر کے 15 دن کے لیے رحمت دوسرے شہر چلا گیا۔ رحمت کے جانے کے 2 دن بعد ہی تائی جان میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی میرے بیٹے میں ایسی کون سی برائی ہے جو تم نے اس کی زندگی کو عذاب بنا دیا؟ وہ سارا وقت پریشان رہتا ہے، دوسرے شہر میں ہے، لیکن فون کر کے 1000 بار تمہارے بارے میں پوچھتا ہے۔ ہم سے غلطی ہو گئی جو تمہارے مرتے ہوئے باپ کی آخری خواہش کو پورا کر دیا۔ پہلے ساری زندگی میں تمہارے ماں باپ کو جھیلتی رہی، اب تمہیں اس طرح نہیں جھیل سکتی۔ بہتر ہوگا اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ جب میرا بیٹا واپس آئے گا تو تمہیں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گی۔ تائی جان نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، رحمت کی غیر موجودگی میں جو ہر وقت اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، تائی جان کے اس انداز نے میری جان نکال دی۔ وہ کچھ بھی سننے کو راضی نہ تھی، اور پھر میں اسی گھر میں چلی گئی جو میرے ماں باپ کا تھا۔ لیکن 10 دن میں ہی میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، دنیا کی حقیقت کھل کے میرے سامنے آ گئی۔ جب محلے کے عیاش مردوں کی نظریں مجھ پہ جم گئی، اور اسی لیے میں خوفزدہ گھر میں بند رہنے لگی۔ بارش زوروں پر تھی، حالات سازگار نہیں تھے، ایسے میں تنہا رہنا بہت مشکل تھا۔ اور پھر رحمت نے واپس آ کر مجھے دوبارہ اپنی پناہ دے دی تھی۔ وہ حفاظت سے مجھے اپنے گھر لے آیا تھا، اور وہ مجھ سے بہت ناراض تھا، لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ صبح کوئی بات کرتا، لیکن یہ صبح ہو کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ کئی کئی صدیوں کے برابر معلوم ہو رہا تھا۔ رات کے 5 بجے کے قریب میرا دل بے ایمان ہوا۔ میں خود ہی رحمت کے قریب چلی گئی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ مجھے اپنے قریب دیکھ کے پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ میں آہستگی سے اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی اور کہا، رحمت مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں آپ کی محبت اور آپ کی دی گئی عزت کو سمجھ نہیں سکی۔ میرے اس اعتراف پہ رحمت بری طرح چونکا
پھر کہنے لگا لگتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھ لیا، جاؤ جا کے سو جاؤ، میں نے رات کو ہی بابا جان سے بات کر لی تھی، میں تمہیں آزاد کرنے والا ہوں، وہ تمہاری عمر کے کسی لڑکے سے تمہاری شادی کروا دیں گے، پہلے تمہاری پڑھائی پوری ہو جائے پھر وہ خود تمہیں رخصت کریں گے، اور میں دوسرے شہر میں کاروبار سیٹ کرنے کے لیے چلا جاؤں گا، میرا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر رحمت نے منہ پھیرا اور طلاق کے لفظ نے میری جان نکال لی۔ میں رحمت کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگی۔ رحمت نے مجھے یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ غلطی میری نہیں بلکہ اس کی تھی، جو اس نے مجھ سے شادی کی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ میں راضی نہیں ہوں، اور اب وہ مجھے چھوڑنے کو تیار تھا، لیکن اب میں اس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ایک عزت دار اور شریف مرد کا ساتھ کیا ہوتا ہے یہ میں اچھی طرح جان گئی تھی۔ میں خود آگے بڑھ کر اس کی باہوں میں سما گئی اور رحمت سے زندگی بھر کے لیے اس کا ساتھ مانگ لیا۔ کچھ دیر تک تو رحمت خاموش رہا، پھر اس نے آہستگی سے میرے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، کہنے لگا تم سے جدا ہونا میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل تھا، لیکن بچپن سے آج تک میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، اس لیے سوچا تھا کہ یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا، لیکن صرف میں جانتا ہوں کہ میرا دل کتنا بے چین اور بیتاب تھا۔ رحمت نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر مجھ سے بے انتہا محبت کا اظہار کیا تھا، اور میں نے مسکرا کر خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ جہاں محبت ہو وہاں عمر کا فرق معنی نہیں رکھتا۔ بھلے ہی میرا شوہر مجھ سے 12 سال بڑا تھا، لیکن اس کا دل بالکل صاف تھا، وہ معصوم تھا، اس نے کبھی مجھ پہ ظلم نہیں کیا تھا، کبھی زور زبردستی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے تحفظ دینے کی خاطر وہ برستی بارش میں مجھے لینے کے لیے میرے گھر آیا تھا۔ ایسا صرف وہی مرد کرتا ہے جو کسی عورت سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اور اس بات کا ادراک دیر سے ہی صحیح لیکن مجھ پہ ہو گیا تھا۔ آج میں اور رحمت ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔ میں آگے تعلیم حاصل کر رہی ہوں، رحمت نے کسی بات پر کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ وہ میری ہر بات کو آج بھی اسی طرح مانتا ہے جیسے بچپن سے مانتا آیا تھا۔ میری ساری سہیلیاں مجھے خوش نصیب کہتی ہیں جسے رحمت جیسا محبت کرنے والا شوہر ملا، اور میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے صحیح وقت پر عقل آ گئی۔